ہم نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ماں. چاند نظر آ گیا. الحمدللہ ماں بولے چاند بھی دیکھ لیا گھر میں ہمارے چاند بھی نظر آتا ہے. اور میں جب سے آئی ہوں نا یہاں ہر چاند میں دیکھ لیتی ہوں پہلی دوسری تاریخ کو. تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں رمضان کا چاند یا عید کا چاند یہاں سے دیکھوں. تو میں آج بس مغرب سے پہلے بھی آئی تھی دیکھنے لیکن اس وقت نہیں نکلا ہوا تھا. ابھی جیسے مغرب پڑھ کے آئی نا تو فوراً سے میری نظر گئی. بالکل باریک پتلا سا ہے لیکن سامنے بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے. ویڈیو میں تو تھوڑا سا وہ سب بلر ہو جاتا ہے نا اندھیرے میں لیکن سامنے بڑا اچھا واضح نظر آ رہا ہے. بالکل سامنے چھوٹا پتلا سا چاند ہے. کل انشاءاللہ روزہ ہوگا. آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک. ایڈوانس تو نہیں, جب میں رمضان ڈالوں گی تب رمضان ہی ہوگا. ابھی ایڈوانس ہے, ابھی بھی ایڈوانس نہیں بلکہ ہو گیا نا, چاند نظر آ گیا. ماشاء اللہ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا رمضان کا چاند. بڑی خوشی ہوئی سامنے دیکھ کے. اور بالکل سامنے اس دفعہ تو مجھے لگتا ہے سب نے ہی دیکھا ہے کیونکہ بالکل واضح تھا. چھوٹا سا تھا, پتلا سا, لیکن بڑا پیارا چاند نظر آ رہا تھا. تو پھر اس کے بعد ابھی ہو گیا تھا نماز و تراویح کا ٹائم. اور یہاں پہ ہم نے اپنا کینڈلز وغیرہ جلا لی تھی, لائٹس جلائی تھی. اور ابھی لائٹس آف کر کے ہم سکون سے یہاں پہ ابھی پڑھیں گے نماز اور تراویح. چاند دیکھ کے میں نے سوچا تھا میں سحری کے لیے کچھ بناؤں گی, سالن وغیرہ, کیونکہ پہلی سحری تھی تو کچھ بنا ہوا نہیں تھا. لیکن ہسبینڈ ڈائلیسس کروا کے آئے تو ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی. بی پی ان کا بہت لو ہو رہا تھا. تو کبھی ان کو کچھ بنا کے دے رہی تھی, کبھی کچھ بنا کے دے رہی تاکہ بی پی نارمل ہو جائے. لیکن جیسے ہی کچھ نمکین چیز کھلاتی تھوڑا سیٹ ہوتا تو ایک دم سے پھر دوبارہ ان کا بی پی ڈاؤن ہو جاتا تھا. تو کافی دیر رات کے 11 بج گئے تھے. بس ان کی طبیعت ہی نہیں سنبھل رہی تھی. تھوڑی سی ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی, پھر میں نماز تراویح پڑھی, پھر ان کو دلیا وغیرہ بنا کے دیا. تو رات کے 1:30 بج گئے تھے. تو مجھے کچھ بنانے کا موقع ہی نہیں ملا. پھر اس کے بعد میں 1-1.5 گھنٹہ سوئی اور پھر دوبارہ اٹھ گئی. تو ہسبینڈ نے کہا چھوڑو چوری بنا دینا, بچے ویسے بھی شوق سے کھاتے ہیں. تو پھر میں ابھی اٹھی تھی اور ابھی میں بنا رہی تھی روٹیاں سحری کے لیے. تو یہ میں نے تقریباً 14 پیڑے بنا لیے تھے دیسی گھی لگا کے. اور ابھی میں پہلے روٹیاں بناؤں گی, پھر میں اس کی چوری بناؤں گی. چوری ویسے ہی میرے بچے شوق سے کھاتے ہیں لیکن ٹائم بہت لگ جاتا ہے اس میں بھی. تو آج پہلی سحری تھی, ٹائم کا بھی اندازہ نہیں تھا تو ہم لیٹ ہو گئے تھے. تو ویسے بھی میری نیند بھی کافی خراب ہو گئی تھی. تو بس میں اٹھی تو جلدی جلدی میں نے جو بن سکا بنایا اور دیا ان کو. یہاں میں نے چائے رکھی ہوئی تھی, چائے بھی بس ابل گئی تھی. تو یہ میری ساری روٹیاں بن گئی تھی. 14 روٹیاں میں نے بنا کے رکھ دی تھی. تو پہلے میں نے ایک بڑی سی پرات میں روٹیاں توڑی اور اپنے بیٹوں کو بنا کے دے دیے کیونکہ وہ اٹھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی تک میری چوری ہی نہیں بنی تھی. تو میں جو جلدی جلدی بن سکا ان کو بنا کے دے دی. پھر اس کے بعد میں نے اپنے لیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے بنائی. پھر ہم نے بھی کھا لی. الحمدللہ سحری ہم نے کر لی تھی لیکن تھوڑا جلدی جلدی میں کی. تو یہاں روٹیاں اتنی گرم تھی کہ میرے ہاتھ بھی جل رہے تھے لیکن ٹائم نہیں تھا. تو میں جلدی جلدی بس کوشش کر رہی تھی کہ میں ان کو بنا کے دے دوں تاکہ وہ کھا لیں. پھر چلو شکر اللہ کا. ویسے بھی پہلی سحری کو ٹائم کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا نا, پھر آہستہ آہستہ بندے کی روٹین سیٹ ہو جاتی ہے. اور ہسبینڈ کی طبیعت کی وجہ سے بھی تھوڑا سا رات کو میں لیٹ ہو گئی اور کچھ بنا نہیں سکی. تو اس لیے پھر آج تھوڑا سا ہماری سحری میں صرف چوری ہی تھی لیکن بچوں کو اچھی لگتی ہے, انہوں نے خوشی سے کھا لی. اور یہاں جو ہے ابھی ہم اپنے لیے چوری بنا کے لے آئے تھے اور یہاں پہ یہ سارے تقریباً کھا چکے تھے. تو ابراہیم ابھی بھی کھا رہا تھا کیونکہ اس کو میں نے کہا اچھے سے کھا لو, اس کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے, یہ سارا دن کھاتا رہتا ہے. لیکن اس دفعہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں پورے روزے رکھوں گا کیونکہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں. تو یہاں پھر سحری کرنے کے بعد میں باہر آئی تو باہر اتنی رونق ہوتی ہے نا رمضان میں. اس وقت بھی باہر گاڑیاں آ جا رہی ہیں, لوگ آ جا رہے ہیں, لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں کیونکہ سب نماز پڑھنے جاتے ہیں, پھر نماز سے واپس آتے ہیں. ویسے بھی پڑھنے جاتے ہوں گے لیکن اتنی رونق نہیں ہوتی جتنی رمضان میں ہوتی ہے. تو وہی میں دیکھنے آئی تھی باہر کی رونق. تو ابھی بس میں وضو کر کے آ گئی تھی فجر پڑھنے. اور آج میں نہ تہجد پڑھ سکی کیونکہ لیٹ ہو گئے تھے اور نہ میں تلاوت کر سکی کیونکہ مجھے نیند بہت زیادہ آ رہی تھی. رات کو میری نیند خراب ہو گئی تھی. تو پھر بس میں نے صرف فجر پڑھی اور سو گئی. یہاں پہ 128 ہو رہے ہیں اور ابھی میں بس زور کا وضو کر کے آئی تھی. تو اٹھی ہوئی تو میں کافی دیر سے تھی لیکن ہسبینڈ کو کھانا وغیرہ دیا
اور اس کے بعد پھر ابھی میں زور کے لیے وضو کر کے آئی، زور پڑھی، اس کے بعد میں نے کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کی، اور پھر کچھ خاص کام میں نے نہیں کیا آج۔ افطاری کی آگے میں دکھاتی ہوں ہم نے کیا کیا بنایا، لیکن میں نے کچھ نہیں بنایا کیونکہ میری طبیعت ہی ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے آج کل ویسے بھی فیور ہو رہا ہے، تو میں سحری میں دیر ہو گئی تھی اس لیے میڈیسن نہیں لے پائی، تو پھر سارا دن مجھے بخار ہی رہا، تو طبیعت ٹھیک نہیں رہی۔ پھر میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، خیر زیادہ کیا کم بھی نہیں کیا، تو میری بیٹیوں نے ہی ساری افطاری تیار کی۔ الحمدللہ بیٹیاں ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، اولاد بھی، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ تو یہاں پہ جی بن رہا ہے آج چکن پلاؤ، اور یہ آلو بوائل ہو رہے تھے، دہی بلوں کے لیے دودھ بھی گرم کرنے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بلے جو ہیں پانی میں بھگو کے رکھ دی تھے حیا نے، اور فروٹس بھی دانیال لے آیا تھا۔ فروٹس تو جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہمیشہ کی طرح قیمتیں آسمان پہ پہنچ جاتی ہیں، تو اس دفعہ بھی وہی حال ہے۔ اسٹرابری ویسے 300 روپے کی کلو تھی، اور رمضان آیا تو اب 600 روپے کی کلو ہو گئی۔ یہاں پہ 300 کی صرف آدھا کلو ملی ہے، تو سب کچھ تھوڑا تھوڑا ہی لایا تھا دانیال، وہ کہہ رہا تھا ابھی بہت مہنگا ہے، تو ہو سکتا ہے 1-2 دن میں پرائزز ٹھیک ہو جائیں، تو ابھی ہمارا فروٹ چاٹ بن جائے گا، بس اتنا لے آیا تھا۔ تو حیا آج بنا رہی تھی چکن پلاؤ اور دہی بلے، ایمان یہاں پہ بنا رہی ہے فروٹ چاٹ، اور نمرہ بنا رہی ہے پکوڑے، اور ایمان نے بنایا تھا شربت اور چٹنی اس نے مکس کی تھی۔ تو یہ سارے کام انہوں نے مل بانٹ کے کر لیے تھے۔ یہاں پہ ایمان فروٹ چاٹ بنا رہی ہے، اور حیا جو ہے وہ دہی بلوں کے لیے پیاز وغیرہ چاپ کر رہی تھی۔ اور جیسے ہی رمضان آیا ہمارے گھر کے آدھے لوگ بیمار ہو گئے تھے۔ رمضان سے ایک دن پہلے چاند رات کو دانیال اور ایمان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور پہلے روزے کو میری اور حیا کی طبیعت خراب تھی، لیکن حیا نے پھر بھی کافی کام کر لیا تھا، مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے بس ہسبینڈ کو جو کھانا وانا دیا وہی دیا، باقی میں کچھ بھی نہیں کر پائی۔ تو یہاں حیا نے بلوں کے اوپر تھوڑے سے ابلے ہوئے آلو کاٹ کے ڈالے تھے باریک، اور تھوڑا سا چاپ کیا ہوا پیاز اور ٹماٹر ڈالا تھا۔ ہمیں تھوڑا اس طرح کے بلے اچھے لگتے ہیں، صرف دہی میں بلے ہم اتنے شوق سے نہیں کھاتے، تھوڑا سا اوپر کچھ آلو وغیرہ تھوڑے بہت پیاز وغیرہ ہوں تو ہمیں اس طرح کے دہی بلے پسند ہیں، تو ہم ڈال دیتے ہیں۔ اور باقی پھر دہی پھینٹ کے اس نے ڈال دیا تھا اوپر، ابھی یہ ڈال دے گی اس کی املی کی چٹنی اور اس کی گرین چٹنی۔ تو یہ املی کی چٹنی جو میں لائی تھی بیک پارلر والوں کی، یہ بڑی اچھی ہے، اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے اتنا کچھ زیادہ بنایا بھی نہیں، لیکن پھر بھی سب کچھ اتنا بچ گیا تھا۔ اب اور کم بنائیں گے کیونکہ پتہ نہیں اب بچے کھاتے نہیں کیا۔ پہلے تو ہمارے گھر اتنی زیادہ افطاری بنتی تھی اور کچھ بھی نہیں بچتا تھا، لیکن اب جو ہے بس وہ کچھ ہیلتھ کانشیس ہو گئے ہیں نا، کچھ کو ڈائٹس کا ہوتا ہے، کچھ کو جم جاتے ہیں تو ان کو بس آئلی چیزیں نہیں کھانی ہوتی، تو اس لیے شاید اس دفعہ کسی نے اتنا زیادہ یہ چیزیں نہیں کھائی۔ تو میں نے کہا اب اور زیادہ کم بنائیں گے، کم کوانٹٹی میں بنائیں گے۔ بنانا تو ہے کیونکہ رمضان میں دل چاہتا ہے ایسی چیزیں بنانے کو، لیکن کم بنائیں گے تاکہ ضائع نہ ہو۔ رزق میں کہتی ہوں کھا جتنا بھی لے لیکن ضائع نہ کرے۔ یہاں ایمان بنا رہی ہے روح افزا دودھ اور تخم ملنگے والا شربت، اور آج ہم نے گرم شربت پیا تھا کیونکہ یہاں پہ ٹھنڈ اور سب کے گلے خراب ہیں۔ دعا کرو ساری، اور بھی کرو نا۔ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ 2 منٹ میں دعا مانگو۔ مانگو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ مسجد میں ہوئی تو ہاں ہماری یہ مسجد ہے، ادھر بلال مسجد تھی، ادھر یہ روزہ کھول کی کیسا گزرا ابراہیم روزہ؟ ماما اسٹرابری کاٹ رہی کہہ رہے کہ ایمان اپنی اسٹرابری ملے گی، پورا دن کھانا مانگتا رہا ہے۔ ماما کہتا ماما بھوک لگی، ہاں کہتا ماما کھانا دے، میں نے کہا روزہ نہیں ہے۔ اوہ پورا دن وہاں، کیونکہ ابراہیم کو نا بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، پورا دن کھاتا رہتا ہے، لیکن ماشاءاللہ روزہ اس نے رکھا اور ایک دن میں ہی پتلا پتلا لگ رہا تھا، سب کہہ بھی رہتے اس کو، تو لیکن وہ کہہ رہا تھا اچھا گزرا ہے کیونکہ موسم اچھا ہے تو بھوک پیاس تو بالکل لگتی ہی نہیں ہے، روزے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو یہاں ہمارا پلاؤ بھی آ گیا تھا کیونکہ بچے میرے فوراً ہی کھانا کھاتے ہیں افطاری کر کے۔ فروٹ چاٹ وغیرہ ہمارے گھر میں بعد میں کھایا جاتا ہے، تراویحیں پڑھ کے آتے ہیں پھر کھایا جاتا ہے، پہلے سب کھانا ہی کھاتے ہیں۔ تو پلاؤ بھی بہت مزے کا بنا تھا، تو بس الحمدللہ آج کی ہماری پہلی افطاری ہو گئی۔ تو ابراہیم بھی ابھی روزے فرض تو نہیں ہے، لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں پورے روزے رکھوں گا، اور میری بھی کوشش ہے کہ یہ رکھ لے تاکہ تھوڑی سی اس کی عادت بن جائے روزے رکھنے کی۔ جب 1-2 سال میں اس پہ فرض ہوں گے تو تب تک اس کو عادت ہو جائے گی۔ تو یہاں ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کو ہم نے ٹیبل پہ ہی سب کچھ سرو کر دیا تھا، اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سب نے دسترخوان پہ بیٹھ کے افطاری کر لی تھی الحمدللہ۔
اور اب بس دانیال اور نبیل جو ہیں وہ بلال کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ واش روم میں گھس گیا تھا. کیا موضوع بنانے کے لیے گیا جی وہ موضوع بنانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو بس یہ ان کی آپس میں نوک جھوک چلتی ہی رہتی ہے. تو یہ تھا میرا آج کا سحری اور افطاری کا ولاگ. اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر لیجئے گا, اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.